معین الدین میری ہاتھ کی ہتھیلی پہ دیکھ لے، تجھ کو ہندوستان کا راستہ نظر آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ چند فقیروں کی ٹولی کو لیتا ہے، آپ چلے مدینہ شریف سے ہندوستان کا آپ نے رخ کیا۔ آپ جب ہندوستان میں داخل ہوئے، آپ کی زبان پہ یہ کلمہ جاری تھا، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ۔ حضرت سرکار غریب نواز آئے۔ فقیر وہ ہوتا ہے جو اپنے ہاتھ کو دعا کے لیے اٹھاتا ہے، ابھی ہاتھ دعا سے نیچے نہیں آتا، اللہ اس فقیر کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے۔ یہ فقیر اگر کسی کے لیے دعا کر دے تو وہ دعا مستجاب الدعوات ہو جایا کرتی ہے۔ اے لوگوں، سوچنے والی ضرورت ہے۔ وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے جلسے کو ایک مذاق کی محفل بنا کے رکھ دیا ہے۔ ہم نے ایسے خطیبوں کا انتخاب کیا ہے جو جلسے میں آ کر کے ہنسی مذاق کرتا ہے، جو جلسے میں آ کر کے آپ کو ہنساتا ہے۔ 30,000 روپیہ 1 گھنٹے کا آپ دیتے ہیں کیا سننے کے لیے کہ ساس کے قدم کے نیچے کیا ہے، سسر کے قدم کے نیچے کیا ہے۔ ایسے جوکروں کو تم نے بلانا چالو کر دیا ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جو خطیب منبر رسول پہ بیٹھ کے ہنسی مذاق کرتا ہے، اس کا کالر پکڑ کر کے منبر رسول سے نیچے اتار دو۔ آج تم نے ایسے خطیبوں کا انتخاب کیا، بس تم نے جلسوں کو ایک جو ہے انجوائے کی محفل کر لیا ہے۔ ہم بلائیں گے اسے، وہ آئے گا کہے گا کہ سسر اور ساس کے قدم کے نیچے جنت کیا ہے، جھنڈا کہاں ہے، حلوہ کہاں ہے۔ ہمارے محدثین نے ان حلوہ اور جھنڈے کے اوپر لاکھوں دلائل پیش کیے ہوئے ہیں۔ جب ایسے خطیبوں کا تم انتخاب کرو گے، یاد رکھنا تمہاری مسجدیں آباد نہیں ہوگی، تمہاری مسجدیں ویران ہوتی بھی نظر آئے گی۔ باعمل خطیب کو بلا، پڑھے لکھے خطیب کو بلا۔ جب تم پڑھے لکھے خطیب کو بلاؤ گے، اس کی تقریر سن کر کے جب اپنے گھر کو جاؤ گے تو آپ یہ کہو گے ہم کل تک نماز نہیں پڑھتے تھے، آج نے علامہ کی تقریر سنی، اب ہم نماز نہیں چھوڑیں گے بلکہ ہم اپنے سجدوں سے مسجدوں کو بھرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لوگوں سوچ یہ پیدا کرے، کیا ہمارے لوگوں کا آج حال ہو گیا، کیا نوجوانوں کی نوٹنگی ہو گئی۔ یہ نوجوان جسے کپڑا پہننے کا ڈھنگ معلوم نہیں، بلاؤ تو اس کو جو آج اس کا ریل بنا کر کے سوشل میڈیا میں لوگ چھوڑتا ہے، اس کا مذاق بناتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کی اس نے مذاق اور دھجیاں اڑا کے رکھ دی۔ آج دوسرے لوگ ہم لوگوں کا مذاق بناتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا صاحب آپ جلسے نہ کرو آپ بلاؤ نا 40,000 روپے والے خطیب کو جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں تقریر کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کا آپ انتخاب کریں، اب ذہن کو حاضر کریں۔ تھوڑی دیر تقریر سنو گے، اگر سنو گے اپنے ہاتھ کو اٹھاؤ، کہہ دو یا رسول اللہ، اس لیے کہ حضور کے نام پہ جو ہاتھ اڑتا ہے وہ ہاتھ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ یہ مہینہ کون سا ہے؟ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے۔ آؤ ایک پیغام آپ لے کر کے جائے۔ میری بہنیں، آج اینڈرائڈ موبائل کا آپ جو استعمال کرتی ہے، آپ جو کرتے ہو، نوجوانوں موبائل آپ کے لیے بہت بہتر چیز ہے۔ موبائل سے آپ کو فائدے بھی ہوتے ہیں، موبائل سے آپ کو نقصان بھی ہوتے ہیں۔ نہیں ہوا آج سے 1 مہینہ پہلے ہماری مسلم سماج کی ایک بیٹی خیر کے ساتھ موبائل پہ کانٹیکٹ کی، مسلمانوں کا سر چہرے یعنی سر کو نیچے سے گرا دیا، یعنی مسلمانوں کا سر اس نے جھکا دی۔ آج مسلمان لڑکیاں مرتد ہوتی بھی نظر آ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آج یہ اپنے موبائلوں سے رونگ نمبر کا استعمال کرتی ہے، رونگ نمبر لگ جائے پھر اسی کے ساتھ وہ نہ جانے کون کون سی باتیں کرتی ہے۔ اللہ ہماری بہنوں کو دین کی صحیح سمجھ دے، ہمارے بھائیوں کو دین کی صحیح سمجھ دے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، موبائل آپ کے لیے فائدے ہے۔ اگر آپ کتاب نہیں پڑھ پاتے ہیں، آپ سفر میں ہیں، موبائل میں سرچ کریں، آپ کو دین کی اچھی اچھی باتیں ملے گی۔ تمام اسلامیات کی کتاب آج سوشل میڈیا میں دستیاب ہے، یوٹیوب میں جائے آپ کو موبائلوں میں ساری کتابیں ملتی بھی نظر آئے گی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آج جو تم کمیٹی، آج جو تم موبائلوں کے ذریعے گانے، آج موبائلوں کے ذریعے سیریل، آج موبائل کے ذریعے تم پکچر، نہ جانے کون کون سی چیزیں آپ دیکھتے ہو یا آپ میری بہنیں دیکھتی ہو، اگر آپ کے اندر عقل و شعور ہے، موبائل سے وہ فائدہ ہے۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، 3 تاریخ کو وہ مقدس رات آنے والی
آتی ہے جس رات کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس رات کو آسمان اول پہ آتا ہوں، یعنی سورج غروب ہونے کے پہلے سے، سورج ڈوبنے کے بعد سے، سورج طلوع ہونے کے پہلے تک میں آسمان اول پہ رہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ اس رات کو مجھ سے جو چیزیں مانگتا ہے میں اپنے بندے کو عطا کرتا ہوں۔ اے میرے بھائی، اگر آپ اپنے موبائل سے یہ پتا کریں کہ شب برات کی رات کتنی مقدس والی رات ہے، شب برات کی رات کتنی فضیلت والی رات ہے، تو آپ کا موبائل آپ کو ساری چیزیں بتا دے گا۔ اس مہینے کی اہمیت آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، شب برات کی فضیلت کیا ہے آپ کو وہ باتیں سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن آج ہم اپنے موبائل سے غلط استعمال کرتے ہیں، اپنے موبائل سے آج ہم دوسروں کو فون کیا کرتے ہیں۔ نہیں، موبائل صحیح چیز کے لیے آپ استعمال کریں۔ میرے سامنے کی بات ہے، ہمارے علاقے کی بات ہے، ایک 10 سال کا بچہ جس کو اس کے باپ نے موبائل خرید کے دیا، میں نے اس سے کہا یہ آپ کا بیٹا موبائل لیا، آپ کا بیٹا بگڑ جائے گا۔ اس کے باپ نے کہا تھا نہیں، میرا بیٹا بگڑے گا نہیں، بلکہ میں اپنے بیٹے کو جانتا ہوں، میرا بیٹا رات کو سوتا بھی ہے تو موبائل میں یعنی گوگل سے ایسی باتوں کو سرچ کرتا ہے جو باتیں اس کی زندگی کے لیے ایک کارگر ثابت ہوگی۔ قسم خدا کی 3 مہینہ کے بعد جب وہ بچہ انٹرانس میں بیٹھا تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ بچہ ایک اچھا نمبر لاتا ہے اور ایک اچھے اسکول میں اس بچے کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے۔ بچوں کا آپ ذہن یہ بنائے، اب باپ ہی گانا سنے گا، ماں ہی گانا سنے گی، ماں کھانا پکاتے گانا گنگناتی ہے تو اب اس کا بیٹا ناک تھوڑی ہی پڑے گا، بیٹا بھی تو گانا ہی کہے گا۔ یا عورتیں جب کھانا پکاتے گانا گائے گی، اس کی بیٹی قرآن تھوڑی ہی پڑھے گی، اس کی بیٹی بھی تو گانا ہی سنے گی۔ آپ کے گاؤں کے ایک بہت اچھے خطیب الہند حضرت علامہ اظہر نواب صاحب جو حضور سیدین ملت کے خلیفہ بھی ہے، میرے بڑے بھائی بھی ہے، اس اسٹیج کے لائن کے میرے وہ سینئر ہیں، وہ میرا آئیڈیل ہے، وہ آپ کے گاؤں کے لیے ہے۔ لیکن آج آپ کے گاؤں کو پورے جگہ یعنی پورے علاقے میں شہرت دلاتا ہے، ذہن کو حاضر کرے۔ آج شعبان المعظم کا مہینہ ہمارے اور آپ کے بیچ سے گزر رہا ہے، یہ جو محفل منعقد ہے جناب وارث صاحب، آپ لوگوں نے شیرام پور کے سارے لوگوں نے جو اس محفل کا انعقاد کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟